عدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته وابتدى بصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العلي العظيم. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. آج اربعین کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کا دن، شہدائے کربلا کے چہلوں کا دن. امام حسین کا چہلوں بڑی شان اور شوکت سے، عزت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور گزشتہ چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں شدت آ گئی ہے اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ تاریخ، یہ مناسبت منائی جاتی ہے. بالخصوص عراق کہ جہاں پہ کربلائے معلی ہے، نجف اشرف ہے، وہاں پر یہ اربعین اور یہ چہلوں کی مناسبت بہت زیادہ احترام کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں منائی جاتی ہے. ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی جو زیارات کے لیے نہیں جا سکتے، تو ہم یہاں پہ جہاں بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں اربعین کے لیے خصوصی طور پہ جلوس نکالتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں اور اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ مزید بھی ہوتا رہے گا. آئندہ بھی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اربعین کی مناسبت اور اربعین کے حوالے سے مجلس اور جلوس کا انعقاد زور و شور سے ہو، کیونکہ اس کے ذریعے ہم دنیا کو ایک میسیج دیتے ہیں. اور وہ میسیج یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو فتح ہوئی، اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے یا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ظاہری طور پہ شہید کیا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام ظاہری طور پہ شہید ہو گئے، ان کے اصحاب اور آوان شہید ہو گئے، مگر ان کا نام اور ان کا ذکر پوری دنیا میں ہر جگہ پہ. یہ ہے اربعین کا میسیج، یہ ہے اربعین کا پیغام
جو ہم نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ ایک جگہ پہ کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کانفرنس میں جو منتظمین تھے وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں علماء اہل سنت والجماعت تھے، اس میں باقی مسلم فرقوں کے علماء بھی تھے، اس میں ہماری شیعہ علماء کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور اس کانفرنس کا عنوان تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ کانفرنس کا تھیم اور عنوان تھا جس پہ لوگوں نے تقریریں کرنی تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ لہذا مختلف لوگوں نے تقریریں کی، اپنے آراء، اپنے افکار اور اپنی معلومات اور علم کے مطابق اس ٹاپک پہ بات کی۔ جب شیعہ عالم کی بات آئی تو اس وقت کانفرنس کا وقت بھی گزر چکا تھا، اور جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ آخر میں ہم فلاں مولانا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ 5 منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹ کر کانفرنس کو ختم کر دیں دعا کے ساتھ۔ مولانا صاحب سٹیج پہ آئے اور کہا کہ سٹیج سیکرٹری نے مجھے 5 منٹ دیے ہیں، مگر مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بات کو 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ مجھے 1 منٹ چاہیے، 1 منٹ میں میں اپنا میسج پہنچا دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مختصر سا خطبہ پڑھا اور کہا کہ اس کانفرنس کا موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جواب دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو مسلمان جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھتے، اور یہی مقصد ہے یزید کا، یہی مقصد تھا حاکم شام کا کہ اسلام کو تبدیل کر دیا جائے، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جائے۔ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال سمجھانا، یہ ان کا مقصد تھا جو پورا نہیں ہوا۔ بس عزیزان گرامی، اس کربلا نے اسلام کو زندگی دی ہے، کربلا نے اسلام کو بچایا ہے۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیں کربلا میں فتح کس کو ہوئی، آپ کو یا یزید کو؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ فتح ہمیں ہوئی ہے یا یزید کو، تو جب نماز کا وقت آئے مؤذن آذان دے تو اس وقت آ کے دیکھ لینا کہ فتح ہمیں ہوئی ہے یا یزید کو ہوئی ہے۔ اگر آذان میں مؤذن کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ فتح ہمیں ہوئی ہے۔ اور اگر یزید کے باپ کا یا اس کے دادا کا یا اس کے نانا کا نام لے تو پھر فتح یزید کو ہوگی۔ مگر آذان میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی یزید چاہتا تھا کہ رسول کا نام مٹا دیا جائے، اہل بیت کا ذکر ختم کر دیا جائے، لیکن آج تک شروع سے لے کر آخر تک وہی آذان ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، لہذا فتح حسین کو ہوئی ہے۔ درود بھیجئے گا محمد اور آل محمد پہ۔ مجالس اربعین کے سلسلے میں آج ہماری آخری اور تیسری گفتگو ہے۔ آج اگر تھوڑی سی بات ذرا طولانی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آخری مجلس میں میں چاہوں گا کہ اپنا میسج تمام دوستوں تک پہنچاؤں، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ آج بھی وہی موضوع ہے، قرآن اور اہل البیت۔ قرآن اور اہل البیت کا ساتھ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں۔ ایک قرآن وہ ہے کہ جسے قرآن میں صامت کہتے ہیں، جو کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اہل البیت بھی قرآن سے کم نہیں ہے،
فرق یہ ہے کہ قرآن بول نہیں سکتا اور اہل البیت بول سکتے ہیں، یہ قرآن ناطق ہے۔ لہذا وہ محمد محمد بلندتر صلوات۔ دونوں قرآن ہیں، ایک قرآن ثابت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، دونوں کا آپس کا ساتھ ہے، دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ مشہور و معروف حدیث ہے جو کہ تواتر کے ساتھ مسلمانوں نے نقل کی ہے۔ ارشاد حضرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین، میں اپنے بعد دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے، وَإِتْرَةِ أَهْلُ الْبَيْتِ، دوسری میری عطرت ہے جو میرے اہل البیت ہے، میرے گھر والے، میرے اہل البیت، میری عطرت۔ مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، جب تک ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے، دونوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھو گے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو گے، لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اس وقت تک کہ تم دونوں میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جاؤ۔ یہ جو حوض ہے نا، حوض، یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ کریں گے۔ حوض کا ترجمہ ہے کنواں، ایک ہے نہر کوثر، وہ بہشت میں ایک نہر کا نام ہے، وہ الگ ہے، وہاں بھی اہل بہشت پانی پیئیں گے۔ نہر کوثر سے کون پانی پیے گا؟ وہ لوگ کہ جو بہشت میں ہوں گے، جو بہشتی ہیں، جنتی ہیں، وہ حوض کوثر سے پانی پیئیں گے، وہ نہر کوثر سے پانی پیئیں گے۔ مگر یہ ایک حوض ہے، پانی ہے، قیامت کے دن ایک کنواں ہے کہ جہاں پہ قیامت کی جو مصائب ہوں گے، جس انسان کو پیاس بھی لگی گی، تھکاوٹ بھی ہوگی، تو کوشش یہ ہوگی اہل محشر کی کہ جا کر اس حوض کا پانی پی لیں۔ مگر اس حوض کا پانی سب کو نہیں ملے گا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ با ایمان ہو، با عمل ہو، اہل بہشت میں سے ہو۔ کوشش سب کی ہوگی کہ حوض سے پانی پی لیں، اور اس حوض کا جو ملکیت ہے وہ حضرت کے پاس ہوگی، آپ حوض کوثر کے مالک ہیں، اور جو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کے جو القاب ہیں میں سے ایک لقب ہے ساقی حوض کوثر۔ ساقی یعنی پانی پلانے والا، حوض کوثر کا پانی پلانے والا حضرت امیر المومنین ہوں گے۔ نگرانی، ملکیت رسول خدا کے پاس ہوگی۔ اب بخاری کی ایک حدیث ذہن میں آئی، بریکٹ میں عرض کر کے اپنے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اصحاب میں سے کچھ لوگ کوشش کریں گے حوض کوثر کی طرف جانے کے لیے، اور اپنے آپ کو کھینچیں گے تاکہ حوض کوثر کے قریب جا کے اس حوض کا، اس کنویں کا پانی پی لیں۔ اچانک فرشتے آئیں گے اور ان کو واپس کھینچیں گے اور حوض سے دور کر دیں گے۔ اب یہ بخاری کی میں صرف نقل قول کر رہا ہوں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا کہ اس کی سند کیا ہے، لیکن یہ معتبر کتاب مسلمانوں کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول فرمائیں گے اے ملائکہ، اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو کیوں حوض کوثر سے دور کر رہے ہو؟ ان کو آنے دو تاکہ یہ بھی حوض کوثر کا پانی پی لیں۔ جواب ملے گا نقل کفر نہ باشد، میں حدیث سنا رہا ہوں بخاری کی۔ بخاری کہتا ہے کہ ملائکہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، لہذا ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا، یہ اس سے محروم رہیں گے۔
لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن اور میرے اہل البیت یہ آپس میں ہمیشہ ان کا ساتھ ہے، اس وقت تک ساتھ ہے کہ جب تک یہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات نہ کرنا، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں ہیں۔ لہذا ہمیشہ اپنی زندگی میں قرآن اور اہل البیت کو ساتھ میں رکھیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اہل البیت کی ضرورت ہے، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے بھی اہل البیت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے احکام، اس کی بہترین مثالیں، بہترین مصداق محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے آیہ کریمہ سورہ الحدید سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا، جان لو، اعلموا کا مطلب ہے سمجھ لو، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو دنیا کی حقیقت ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث بیان نہیں کر رہا۔ سورہ الحدید، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما الحیات الدنیا، پہلی چیز لعب، کھیل ہے، کھیل، دنیا کی زندگی کھیل۔ پہلے فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، اس کے بعد وَلَحْوٌ، اور تماشا ہے، کھیل تماشا۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لحون ولعب، کھیل تماشا۔ تیسری چیز وزینہ، زینت ہے، یعنی دکھاوا، ہر ایک چیز کو زینت تزئین کر کے پیش کرنا، یہ دنیاوی زندگی۔ اور اس کے بعد وتفاخر بینکم، چوتھی چیز آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات، میں فلاں ہوں، میں نے فلاں کام کیا ہے اور میری شخصیت فلاں قسم کی ہے، فخر کرنا ایک دوسرے پر، فخر و مباحات کرنا۔ اور 5ویں چیز وتکاثر فی الاموال والاولاد، ملٹیپلیکیشن، زیادہ کرنا۔ تکاثر کا مطلب ہے بڑھانا۔ کس چیز کو بڑھانا؟ مال کو بڑھانا اور اولاد کو بڑھانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو دنیا کی زندگی اور حیات ہے۔ حیات، یہ جو دنیا ہے، اس کا خلاصہ یہ 5 چیزیں ہیں: کھیل، تماشا، زینت، فخر و مباحات اور بڑھانا، مال کو بڑھانا، اولاد کو بڑھانا۔ جو مال ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اولاد، زیادہ اولاد ہو۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا ایک آیہ کریمہ ہے جو دنیاوی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ دنیا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، دنیا دھوکہ ہے، سراب ہے، سراب۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت پیش کروں۔ یہ جو دنیا کی مذمت ہو رہی ہے اس آیات میں، اس آیہ کریمہ میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا بذات خود ایک بری چیز ہے، بلکہ دنیا کی محبت اور دنیا کے پیچھے بھاگنا، صرف دنیا اور دنیاوی زندگی اور آخرت کو بھول جانا، یہ بری چیز ہے، یہ غلط ہے، اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ نے دنیا میں اچھے کام کیے تو آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اگر آپ نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا ہے تو آخرت میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔
کیونکہ جو چیز ہم باغ میں بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، وہی چیز ہم قیامت کے دن کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کھیت میں گندوں کی کاشت کرتا ہوں اور مجھے کل جو فصل ملے گی تو وہ سیب کی فصل ملے، انگور کی فصل ملے، آم کی فصل ملے، نہیں، جو کچھ میں نے بویا ہے وہی چیز مجھے ملے گی۔ لہذا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں اگر آپ نے اچھے کام کیے تو آپ نے اپنی آخرت سنوار لی، اور اگر اس دنیا میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو آپ کی آخرت بھی فضول بے فائدہ۔ لہذا دنیا کی مذمت یعنی دنیا سے محبت کرنا، دنیا کے پیچھے جائز ناجائز ہر کام انجام دینا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ حب الدنیا راس و کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دنیا میں کام کرنا چھوڑ دوں، میں دنیا میں تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دوں، جاب کرنا چھوڑ دوں، نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے علاوہ ایک دوسری زندگی بھی ہے، ایک اخروی زندگی بھی ہے، ایک دائمی زندگی بھی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے، اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ضرور بھیجے محمد اور آل محمد۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت امیر المومنین جواب دیتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ لیکن دنیا کی بات، ایک طرف دنیا کی محبت بری چیز، دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں امیر ہیں، اسی دنیا میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا۔ اچھا، رب کیسا ہے؟ حضرت جواب دیتے ہیں کہ رب کو دیکھنا ظاہری آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اندرونی آنکھ سے، باطن کی آنکھ سے میں نے رب کو دیکھا ہے، ظاہری آنکھ سے رب نہیں دیکھا جاتا۔ لا یدرکہ الابصار، ابصار بصر رب کو نہیں دیکھتی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ہے حضرت کا جو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، تاریخ میں آج تک کسی نے ایسا جملہ نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے چہرے سے، میرے چہرے کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں، پردے ہٹا دیے جائیں، پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں جس طریقے سے اللہ کو جانتا ہوں، حجاب اگر ہٹ بھی جائے، ابھی میرے اور اللہ کے درمیان اور آپ کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے، پھر بھی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، دیکھنا نہیں ہے، لیکن ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اگر امیر المومنین کا نظریہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اگر یہ حجاب ہٹ جائے تب بھی میرا یقین وہی ہوگا جو اب اور اس وقت ہے۔ ایسی عبادت میں مزہ ہے جو اس یقین کے ساتھ ہو۔ یہ شخص ہے کہ جس کو عبد کہتے ہیں، تاریخ میں واحد شخصیت کہ جس نے لوگوں کو اس وجہ سے قتل کیا کہ لوگوں نے اس کو خدا کہا، اور امیر المومنین نے کہا مجھے خدا مت کہو ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں نمرود ہے، حامان ہے، فرعون ہے، وہ لوگوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ تم مجھے خدا کیوں نہیں کہتے۔ امیر المومنین لوگوں کو اس لیے قتل کرے کہ تم مجھے خدا کیوں کہہ رہے۔ یعنی اتنا حضرت کا اپنے اللہ کے سامنے عبدیت کا جو عبد ہونا، صحیح معنی میں جو عبد ہوتا ہے، وہ حضرت امیر المومنین کی ذات مبارک ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم خدا ہو، اور حضرت امیر المومنین اس وجہ سے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا،
وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو پوچھا گیا کہ ابراہیم تم کیوں نمرود کو خدا نہیں مانتے؟ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو اس سے؟ حضرت ابراہیم نے خوبصورت جملہ کہا کہ اب جب میں نے نمرود کو دیکھ لیا تو مجھے یقین آ گیا ہے، 100% یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نمرود خود تو تخت پر خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے غلام ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو غلام ہیں وہ نمرود سے خوبصورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے آپ کو بدصورت بنائے اور اپنے لونڈی غلاموں کو خوبصورت بنائے؟ نمرود کی شکل جو تھی وہ بہت بدصورت تھی، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا خود کو بدصورت بنائے اور جو خالق ہے لونڈیوں غلاموں کا وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہو؟ لہٰذا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ذات ہے کہ جو پروردگار عالم کی ذات ہے۔ عزیزانی گرامی، اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ دنیا کی مذمت جو قرآن میں ہو رہی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ وَإِلَّا ہم کیوں نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بار الہ مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، کیونکہ دنیا کے بغیر ممکن نہیں ہے، دنیا کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کسی شخص نے دنیا میں رہنا ہے اچھے طریقے سے رہے، جو اچھی زندگی گزارے گا۔ بس دنیا انسان کی آخرت بگاڑتی بھی ہے اور سنوارتی بھی ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ ضرور بھیجے محمد اور آل محمد۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو لوگوں کی خلقت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ زیادہ عمل کرتا ہے، کثرت کے ساتھ عمل کرتا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے۔ اچھا عمل اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اچھا عمل نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے، اچھا عمل اس وقت آتا ہے جب انسان خلوص دل کے ساتھ پروردگار عالم کی رضا کی خاطر، پروردگار عالم کی محبت کی خاطر عمل انجام دے۔ لہذا اگر ایسا عمل ہو کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، ایسا عمل ہو کہ جس میں اخلاص ہو، اگرچہ وہ عمل کثیر نہ ہو، عمل قلیل ہو، مگر پروردگار عالم کو وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ حضرت امیر المومنین کے بعد میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ ضربت لگاتے تھے تو ایسی ضربت لگاتے تھے کہ دوسری مرتبہ ضربت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایک ہی مرتبہ ضربت لگتی تھی، اور ضربت بھی اس طریقے سے لگتی تھی کہ اتنی عدالت کہ اگر کسی کافر کو، کسی دشمن خدا کو 2 حصے میں تقسیم کرنا ہوتا تھا تو اس طرح برابری کے ساتھ تقسیم کرتے تھے کہ 1 گرام کا فرق بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس جس کی ضربت میں اتنی عدالت، اس کی عدالت میں کتنی عدالت ہوگی۔ اور آپ کی ضربت جب اوپر سے لگتی تھی تو اوپر سے لے کر نیچے تک برابر کاٹتی تھی، اور اگر آپ رائٹ ہینڈ سے اس طریقے سے ضرب لگاتے تھے کہ انسان درمیان میں 2 ٹکڑے ہو جائے تو وہ 2 ٹکڑے بھی برابر ہوتے تھے۔ اور اس ضربت کو رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت دنیا جہان کے انسانوں اور جنات کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ ہے، خلوص ہے اس میں۔ نعرے حیدری، حیدری، نعرے سلامات۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب آن حضرت کو زخمی کیا گیا اور ایک مرتبہ شور اٹھا، افواہ اٹھی کہ نعوذ باللہ معاذاللہ محمد قتل کر دیے گئے، تو جنگ رک گئی. کچھ لوگوں نے تلوار پھینک دی، کہا کہ اچھا جب محمد نہیں رہے تو جنگ کرنے کا کیا فائدہ. مگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام اسی طریقے سے لڑتے رہے جس طرح ہمیشہ سے لڑتے رہے. کبھی کسی جنگ میں حضرت نے دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی. بعض لوگ ہیں جو حضرت امیر المومنین کی جنگوں کی حالات بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے جنگوں میں حضرت امیر المومنین کی جو حالات ہیں وہ پڑھیں، وہاں بھی آپ کی عدالت نظر آتی ہے. امیر المومنین کی جنگوں میں آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ اسی طریقے سے لڑتے رہے. بعض لوگوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے کا فائدہ کیا. امیر المومنین سے پوچھا آپ نے کیوں تلوار نہیں پھینکی؟ آپ نے جواب دیا کہ جب محمد ہی نہ رہے تو مجھے زندگی کا کیا فائدہ، جینے کا کیا فائدہ جس میں محمد نہ ہو. اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے تاریخ کا. حضرت فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں جنگ جاری رکھی، امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے جنگ جاری کی کیونکہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا. یعنی رسول کو چھوڑ کر، یا اگر جو افواہ تھی وہ سچ بھی ہوتی، فرض کرتے ہیں وہ افواہ سچ بھی ہوتی، پھر بھی آپ اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے. لہذا حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر افواہ سچ بھی ہوتی تب بھی یہ کفر ہے. اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا. سفین کی بات ہے ذہن گرامی، ذہن میں ایک بات آئی تو آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. سفین میں ایک دشمن خدا کی جو انتہائی چالاک عیار قسم کا شخص تھا، اور اس کا نام ہے عمر یاس. یعنی عمر ابن عاص جو ہے ایک مشہور تاریخی آدمی ہے. یہ حاکم شام کا رائٹ ہینڈ تھا اور تحکیم کے مسئلے میں بھی آگے تھا. دشمن خدا تھا، دشمن اہل البیت تھا. یہ سفین کی جو جنگ تھی وہ کافی لمبی اور طولانی تھی. وہ 18 مہینے چلی، یعنی 1.5 سال تک جنگ سفین چلی ہے. اس میں ایک مرتبہ یعنی 18 مہینے کی جنگ میں ایک دن ایسا آیا کہ امیر المومنین اور یہ عدو اللہ دشمن خدا عمر ابن العاص آمنے سامنے ہو گئے. اور حضرت گھوڑے پر تشریف رکھتے اور آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، عمر بھاگ رہا ہے، دشمن خدا ہے، بہت عیار چالاک شاطر قسم کا. نیگیٹو معنوں میں جو ہم لیتے ہیں وہ سب کے سب نیگیٹو معنی اس شخص میں موجود تھے. یہ بھاگ رہا ہے، امیر المومنین اس کے پیچھے بھاگ گئے. امیر المومنین نے اپنی تلوار نکالی اور قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دے اور اسلام سے اس ناپاک شخص کو پاک کر دے. لیکن اس شخص نے جو عجیب حرکت کی، یہ تاریخی جملہ ہے، اس نے اپنے کپڑے اتارے، اپنے آپ کو ننگا کیا. جیسے اس نے اپنے آپ کو ننگا کیا، امیر المومنین نے اپنا چہرہ پھیرا، کیونکہ امیر المومنین اس کے ننگے بدن کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یا امیر المومنین نے چہرہ پھیرا یا وہ بھاگ کر چلا گیا اور اپنی جان بچائی. یہاں پر بھی جنگ میں بھی امیر المومنین عدالت، احکام شرعیہ کی پابندی کر رہے ہیں کہ کسی کے ننگے بدن پہ نگاہ نہیں کرنی. اور دشمن کتنا عیار ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس قسم کی حرکت بھی کر سکتا ہے جو عمر العاص نے کی. دنیا کی خاطر دنیا دار شخص تھا. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ دنیا کو کھیتی سمجھا کہ اس دنیا سے ہی آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور اس دنیا سے ہی انسان کو آخرت بگاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے. ضرور بھیجے محمد اور آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی،
امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد قرآن مجید کی آیات کی بہترین مصداق اور بہترین مثالیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کو مسجد میں جانا پسند ہے یا آپ کو جنت میں جانا پسند ہے؟ حضرت جواب دیتے ہیں کہ مجھے مسجد میں جانا زیادہ پسند ہے جنت کی نسبت۔ کہا کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ جنت میں جانا علی کی رضا ہے اور مسجد میں جانا اللہ کی رضا ہے۔ علی کو اللہ کی رضا چاہیے، اپنے ذات کی رضا نہیں چاہیے۔ یہ ہے خلوص۔ تبھی جب اس قسم کا خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، تو اس کے حق میں یہی ہوگا کہ اس کی ایک ضربت بھی انس اور جنس کے عبادت سے، ملک اور غیر ملک کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج چونکہ مسائل کا دن بھی ہے، 40 کا دن بھی ہے، لہذا دل کرتا ہے کہ آج تفصیل کے ساتھ 40 کے مسائل کا ذکر ہو، 40 کے مسائل کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے زیادہ بات ہو۔ عزیزان گرامی، مسائل کی منزل میں داخلے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ 40 جو ہم مناتے ہیں یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا 40 مناتے ہیں، باقی ائمہ کا 40 نہیں منایا جاتا، رسول خدا کا 40 نہیں منایا جاتا، کیونکہ 40 میں ایک میسیج دینا ہوتا ہے، اور وہ میسیج وہی ہے کربلا کا میسیج، عاشورہ کا میسیج، اور وہ یہ کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اگر ہم نے اس سلسلے میں بزدلی دکھائی تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب آپ مدینہ سے جا رہے تھے انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ آپ واقعہ ہرہ کو دیکھیں، کربلا کے بعد 1 سال کے بعد جو واقعہ ہوا اس میں بہت سے اصحاب کو قتل کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ نہیں چھوڑا، اور کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ جان کو بچانے کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ لیکن اگلے سال یزید نے لشکر بھیجا اور کہا کہ مدینہ کو لوٹا جائے۔ 3 دن تک لوٹ مار ہوتی رہی، 3 دن تک اصحاب کا قتل ہوتا رہا، آبرو ریزی ہوتی رہی، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو نعوذ باللہ معذلہ باندھا گیا، اور 3 دن تک مال اور دولت اہل مدینہ کا مباح رکھا گیا، مباح کر دیا گیا کہ حلال ہے تمہارے لیے، جو تم نے کرنا ہے کرو۔ کیوں؟ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ جنہوں نے نہیں، اگر انہوں نے وہ ساتھ دیتے تو شہادت کا رتبہ پاتے، اب ساتھ نہیں دیا تو جس طریقے سے ان کی موت ہوئی ہے اور کتنے ہزار صحابہ کا قتل ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے کربلا کا میسیج یہی ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اگر نہیں تو بھاگ نہیں سکتے، آئے گا تمہارے پاس دشمن، تم کو گھیر لے گا، لہذا جب بھی ضرورت ہوگی اسلام کو تو تمہیں اسلام کی خاطر کھڑا ہونا ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہے کربلا کا میسیج، اور اسی میسیج کو پہنچانے کے لیے 40 کے جلوس ہوتے ہیں، 40 کی مجالس ہوتی ہیں، اور 40 میں یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ساتھ نہیں دے گا وہ بھی ذلیل و خوار و رسوا ہوگا، جس طرح مدینے میں ہوا، اور مدینے کے 3 سال میں جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے پیچھے پناہ لے رکھی تھی ان کو بھی وہاں سے پکڑ کر قتل کیا گیا، اور خانہ کعبہ پہ منجنیق کے ذریعے گولے برسائے گئے، اور خانہ کعبہ کے حرمت کا خیال بھی
نہیں رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے اور کوفہ کے بعد ان کو شام لایا جاتا ہے، تو روایات مختلف ہیں کہ یہ اہل البیت علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور بنات رسول اللہ یہ کتنا عرصہ شام میں رہے، اس میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ 1 سال تک شام میں رہے، لیکن زیادہ تر مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، شام میں ان کا قیام 1 مہینے کا یا 35 دن کا قیام تھا، اور جب وہ 40 منانے کے لیے کربلا پہنچے تو وہ امام حسین اور شہداء کربلا کا پہلا 40 تھا۔ بعد نے کہا نہیں، 1 سال گزر گیا تھا اور پھر دوسرے سال کا 40واں اور 40 پہ یہ لوگ کربلا پہنچے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں مورخین میں اختلاف ہے۔ جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا، میرے حساب سے یہ پہلا 40 تھا، یعنی شہادت کے 40 دن گزرنے کے بعد امام زین العابدین اور رسول کی بیٹیاں، بچے اور لٹا ہوا قافلہ پہلے 40 میں کربلا پہنچا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، شام کے لوگوں کو معلومات ہو رہی تھی کہ یزید نے بہت ظلم کیا اور اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں، لہذا وہ اہل البیت کو زیادہ دیر تک شام میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جتنا بھی زیادہ دیر اسیران کربلا شام میں رہتے، یزید کی مخالفت میں اضافہ ہوتا۔ لہذا یزید نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ میں قیدیوں کو، اسیروں کو رہا کر دوں تاکہ میری حکومت کو جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے، وہ ختم ہو جائے۔ لہذا ارباب مکاتب لکھتے ہیں کہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مدینہ جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں، اور کہیں اور جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں، اور اگر یہاں رہنا چاہیں تو بھی رہ سکتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کر لوں کہ میری پھوپھی زینب کی کیا رائے ہے۔ جب امام نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ پھوپھی اماں، یزید نے اس قسم کی بات کی ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ بیٹا سجاد، تم امام وقت ہو اور تمہارا فیصلہ امام کا فیصلہ ہوگا، لیکن میری رائے میں یزید کے سامنے کچھ شرطیں رکھ دوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک امام حسین اور شہداء کربلا کو رویا نہیں ہے، نہ ہم نے پرسہ لیا ہے، لہذا ہمارے لیے ایک مکان خالی کر دیا جائے شام میں جہاں ہم عزاداری کر سکیں اور میں اپنے بھائی کا پرسہ لے سکوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے، بیٹا سجاد، یزید سے یہ کہو کہ جو ہمارا مال لوٹا گیا ہے ان کو واپس کر دو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہا کہ میری پھوپھی کی یہ شرطیں ہیں۔ یزید نے کہا کہ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، ضرور میں تمہارے لیے ایک مکان خالی کرا دیتا ہوں، وہاں تم عزاداری کر سکتے ہو، لیکن جو مال اور اسباب لوٹا گیا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں میں اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے سکتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام زین العابدین نے رو کر کہا، اے یزید، تو مجھے بابا کی صدقہ کیا دے گا؟ بابا کی صدقہ کیا دو گے؟ زینب کی رضا کا کیا دو گے؟ میری پھوپھی اماں کی سر سے رضا چھینی گئی، اس کی کیا قیمت دو گے؟ میرے بابا کی سر کی قیمت تم دے سکتے ہو؟ یزید کہتا ہے
کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا مال اور اسباب لوٹا گیا ہے وہ واپس کر لوں. بس عزیزان گرامی ایک مکان خالی کرایا گیا, 3 دن تک عزاداری ہوتی رہی, شام کے لوگ فرصت دینے آتے رہے. امام زین العابدین مجلس پڑھتے تھے, سیدہ زینب خواتین کے سامنے خطاب کرتی تھی. ایسے میں اعلان ہوا کہ یزید کی طرف سے جو مال اور اسباب خیام حسینی سے لوٹا گیا ہے وہ مال اور اسباب واپس آ رہا ہے. بس ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار کا علم لایا گیا. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا حضرت عباس کے علم کا جو پریرا ہے اس میں جگہ جگہ سوراخ ہے, جگہ جگہ سے علم پھٹ گیا ہے, مگر دستہ سلامت ہے. کیونکہ حضرت عباس نے ہاتھ میں دستہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا, دستے میں کوئی خرابی نہیں تھی, ہاں پریرا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا. عزیزان گرامی بس ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا جھولا لایا گیا, حضرت عباس بلند ہوئی شہزادہ نیزر کا جھولا لینے کے لیے. ایک مرتبہ 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے لائے گئے, بی بی زینب اپنی جگہ سے بلند ہوئی, گوشوارے ہاتھوں میں لیے. ایک مرتبہ بی بی سکینہ کو یاد کیا, اے بی بی کاش آپ زندہ ہوتی, آپ کے گوشوارے مل گئے. اجرکم اللہ. سرائے مبارک آتے رہے, 2 سر چھوٹے چھوٹے لائے گئے, ایک اون کا سر تھا, ایک محمد کا سر تھا, مگر اس پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ظالم نے پوچھا ارے یہ کس کے سر ہیں, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بی بی فرماتی یہ میں نے اپنے بھائی حسین پر صدقہ کر دیے ہیں. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ امام حسین کا سر مبارک لایا جاتا ہے, تمام بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں, امام حسین کے سر کو تعظیم کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ قافلہ تیار کیا گیا, بشیر کو کہا گیا بشیر ان کو بحفاظت مدینہ پہنچا دینا. امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں نے کہا کہ نہیں ہمیں پہلے کربلا جانا ہے, ہم نے اپنے شہداء کی قبور کی زیارت کرنی ہے, ہمیں ان کا چہینو منانا ہے. بس اللہ نے گرامی یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا. دوسری طرف جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے شاگرد عطیہ کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے مدینہ سے چلے. کربلا کے مقام پہ پہنچے مگر نہیں جانتے کہ قبر امام حسین کہاں ہے. بس ایک مرتبہ حضرت جابر نے سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مگر جواب نہیں آیا. فرماتے ہیں کیسے جواب آئے گا جب سر اور بدن میں جدائی آ گئی ہے تو جواب کیسے آ سکتا ہے. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا جابر نے کربلا کی مٹی اٹھائی, اس کو سونگا اور اس کے بعد اس سونگنے کے بعد قبر امام حسین کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کیے. ایسے میں محسوس کیا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. عطیہ کہتا ہے میں نے کہا اے استاد محترم شاید بنی امیہ کے لوگ آ رہے ہیں لہذا ہم چھپ جاتے ہیں. حضرت جابر نے کہا نہیں انتظار کرو دیکھو کون آ رہا ہے. اب جب قافلہ نزدیک آیا تو کیا دیکھتے ہیں امام زین العابدین اپنی پھوپھیوں کے ساتھ چہیلو منانے کے لیے کربلا آ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ حضرت جابر آگے بڑھے, امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام کیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں اے میرے نانا کے صحابی اے جابر آئے میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ کیا ہوا. عجب نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پورے حالات بیان کیے ہوں, حضرت عباس کی شہادت بیان کی ہو,
بس 3 دن تک کربلا میں مجلس ہوتی رہی، پرسہ لیتے رہے۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ آخری روایت سنیں اور التماس دعا۔ جیسے ہی مدینہ قریب آیا، بیویوں میں کلثوم نے وصیہ پڑھا، فرماتی ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ حسین اس قافلے میں نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب امام زین العابدین اور بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سیدہ قبر رسول کی طرف گئی۔ قبر رسول میں جا کے نانا کو سلام کیا اور بی بی زینب فرماتی ہے نانا کربلا والے آئے ہیں، نانا زینب آئی ہے، اے نانا حسین نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ یہ کہہ کے فرماتی ہے کہ نانا کی قبر کو مخاطب کر کے جب کوئی باہر سے آتا ہے تو سوغات لاتا ہے، نانا میں آپ کے لیے سوغات لائی ہوں۔ یہ کہہ کر بیوی نے حسین کا وہ کرتا کہ جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، جو خون کے ساتھ خون آلودہ کرتا، قبر رسول پہ رکھ دیا۔ راوی کہتا ہے رسول کی قبر کو زلزلہ آیا، قبر ہلنی شروع ہوئی۔ بیوی فرماتی ہے نانا ابھی تو میں نے آپ کو کربلا کی مصائب نہیں سنائے، نانا ابھی تو میں نے آپ کو اپنے بازوؤں کے زخم نہیں دکھائے، نانا یہاں پہ نامحرم ہے، رات کو آؤں گی اپنے بازوؤں کے زخم دکھاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت سنیں، یہ کہہ کے حضرت زینب اپنے گھر کی طرف گئی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جس پہ آن و محمد رہا کرتے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے جانماز جہاں آن و محمد نمازیں پڑھتے تھے۔ بس جیسے ہی بیوی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، آخر ماں تھی، بچے یاد آ گئے، آن و محمد یاد آئے، بیوی نے خوب گریہ کیا، وَآنَا وَمُحَمَّدًا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب